أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن ليهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، عزیز طلبہ، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، اللہ کی بارگاہ میں شکریہ بجا لاتے ہوئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح علم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں جس موضوع پر ہماری گفتگو رک گئی تھی وہ موضوع تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو کس انداز سے جمع کیا گیا۔ کل کی مجلس کا آغاز ہوا تھا قرآن کی تعریف سے، اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی۔ پہلے تو حفظ سینوں میں، اور دوسرا اس کا سیکشن حفظ کرنے کا یہ تھا کہ اسے لکھ کر ہی حفاظت کی گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن جب نازل ہوا تو ایک نظام، ایک سسٹم تھا حفظ کرنے کا، اور ایسے دل تھے جو پہلے سے حفظ کرنے کے اس کی عادی تھے، تو ان کے درمیان جب قرآن نازل ہوا تو ان کے لیے قرآن حفظ کرنا آسان ہو گیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حفظ کے لیے ایک راستہ ڈھونڈا جسے کتابت کہا گیا۔ تو قرآن کی کتابت ہوئی، قرآن کو لکھا گیا۔ تو کیسے لکھا گیا؟ کاتبین وحی کے ذریعے سے لکھا گیا۔ اور کس فونٹ پر لکھا گیا؟ شاید کل کی مجلس میں بات آئی نہیں تھی، یہ فونٹ تھا انماطی فونٹ۔ انماطی فونٹ ایک تھا جس میں آپ نہ نقطے دیکھیں گے نہ حرکتیں تھیں، اس میں سے لکھا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کن چیزوں پر لکھا گیا تھا یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم کو تیار کر لیا تھا جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا نسخہ قرآن کا آفیشیل نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینٹین کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر اپنی بیوی حفصہ بنت عمر کے پاس چھوڑا تھا۔ اب آیا دور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیسے اس کی حفاظت کی یہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لی، وہ کیا ضرورت پیش آئی۔ اور اس کے بعد یہ جو لڑائی ہوئی جسے معرکۃ الیمامہ کہا جاتا ہے جھوٹے نبی کے ساتھ، تو اس میں جب 70 بڑے بڑے صحابہ کی وفات ہو گئی جو قراء میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ قرآن کو اب کتاب کی شکل دے دینی چاہیے تاکہ اس کی حفاظت احتیاطاً اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق شروع میں تو انہوں نے اعراض کیا، لیکن بعد میں انہوں نے اس بات کو مان لی، اور اس کے بعد اسے لکھنے کی ذمہ داری دی گئی زید بن ثابت الخزرجی رضی اللہ عنہ کو۔ اور کل کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ جو ان کے ٹکر کے بلکہ ان سے افضل صحابہ موجود تھے، لیکن ان کے باوجود زید بن ثابت کو چننے کے کیا اسباب تھے کہ ہم نے کل کی مجلس میں دیکھ لی بات۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اسلام بڑی تیزی سے غیر عرب ممالک میں داخل ہوا، تو غیر عرب لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے جو مسائل ہیں عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ مسائل کھڑے ہو گئے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے اندر جو مختلف لہجات میں پڑھنے کی جو اجازت تھی یہ چیز انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی تعلق سے بھی ہم نے کل کی مجلس میں تفصیل سے گفتگو کر لی کہ قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے، جیسے بخاری کی روایت ہے، نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کو 7 حرفوں میں نازل کیا گیا ہے۔ حرفوں سے کیا معنی ہے یہ بھی ایک لمبی بحث ہے جو علم القراءات سے اس کا تعلق ہے۔ مختصر اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہر قبیلہ اپنے لہجے میں پڑھنے کی اجازت تھی، ہر قبیلے کا اپنا لہجہ تھا۔ یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، کوئی بھی زبان شروع میں زبان نہیں ہوتی، شروع میں وہ ورناکولر ہوتے۔ ورناکولر مطلب بعض لوگ اسے بولتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ جو چڑی والے ہیں نا، ان کی ایک زبان ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب
افریقہ چلے جائیے، یہ جو ٹرائبل پیپل ہیں، ہے نا، ان کا ایک لہجہ ہوتا ہے، وہ اپنی زبان ان کی ہوتی ہے. یہ بالکل شروع کا سٹیج ہوتا ہے، اسے ورناکولر کہتے ہیں. اسے کہنے والے چند لوگ ہوتے ہیں. اس میں نہ کوئی علم ہوتا ہے، نہ کوئی اس میں لکھا گیا کچھ، اس کے لیے کوئی فونٹ یا پھر لکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. ہر زبان شروع میں ورناکولر ہوتی ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ طے کرنے کے بعد وہ ڈائلیکٹ بنتی ہے، جسے ہم عربی میں کہتے ہیں لہجہ. یعنی مطلب اسے بولنے کے لیے ایک کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی، اور ان کے پاس تھوڑا علم بھی اس لہجے میں موجود ہوتا، جسے وہ ٹرانسفر کرتے اپنے آنے والے جنریشنز کو، ہے نا. لیکن ایک لہجہ یعنی ایک ڈائلیکٹ اس وقت لینگویج بن جاتا جب اس میں ڈھیر سارا علوم لکھ دیا جائے. اس کے لیے فونٹس لکھنے کے خط ایجاد کر لی جائے اور اس سے لکھا جائے. اور یہ جب لکھا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر مختلف سبجیکٹس کو اس میں قلم بند کر دیا گیا. تو تب جا کے ایک ڈائلیکٹ کا لیول بڑھ کے وہ لینگویج بن جاتی ہے، یعنی لہجہ لغہ بن جاتا ہے. تو عربی بھی شروع میں لہجہ تھا، پورے لہجے تھے، مختلف لہجے تھے. ابھی کوئی سٹینڈرڈ عربی موجود نہیں تھی. قریش کا ایک لہجہ ان کا موجود تھا، لیکن جیسے قرآن آنے کے بعد اسے شہرت ملی ویسے اس سے پہلے اس کی شہرت نہیں تھی. قریشی لہجے کی کچھ اہمیت تھی. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو بھی اپنے قبیلے کے جو شعراء ہوتے، وہ جب بھی عکاظ کے مارکیٹ کو پہنچے، عکاظ کا ایک مارکیٹ ہوتا تھا، جیسے آج ہمارے پاس مارکیٹس ہیں، میلے ہیں. اب کیوں جمع ہوتے ہیں؟ خرید و فروخت کے لیے سامان خریدتے ہیں، مختلف سامان خریدتے ہیں. لیکن عربوں کے پاس زباندانی اس حد کو پہنچی ہوئی تھی، اس حد تک انہیں غرور تھا کہ ایک ایگزیبیشن، ایک میلہ لگاتے جس میں خرید و فروخت نہیں، جس میں شعر و شاعری ہوتی تھی. پورے جمع ہوئے شعراء خیمے نصب کیے جاتے اور ہر شاعر اپنے پاس لوگوں کو لے کر بیٹھتا. شعر و شاعری کا ایک بہت بڑا سلسلہ شروع ہوتا. نہ کہ صرف عکاظ میں، مجاز، مجنہ نام کے کئی لگ بھگ 7 سے 8 ایسے میلے لگتے تھے سالانہ عرب زمین میں، جو صرف اور صرف شعر و شاعری کے لیے مخصوص تھے. ذرا کچھ کام نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں. ادھر ہے تو صرف آدمی آئے گا، اپنا شعر پیش کرے گا، اور جتنا اپنا شعر پیش کرے گا اور جتنا اسے مقبولیت حاصل ہوگی، اس اعتبار سے وہ شاعر کو مقبولیت ہوتی ہے. تو ان جو مارکیٹس میں، ان میلوں میں جب کوئی شعر پیش کر کے اس کے شعر کو مقبولیت نصیب ہو جائے تو ان شعروں کو لکھ کر ایک کعبے میں لگایا کرتے تھے، جو آگے چل کے المعلقات السبع، المعلقات العشر کے نام سے عربی ادب کا ایک حصہ بنے. بہرحال یہ زیادہ علمی بحث ہو جائے گی. مختصر اشارہ یہ تھا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد عربی لینگویج سٹینڈرڈائز ہوئی، معیاری بنی، ورنہ اس سے پہلے یہ لہجات میں تھے. اگرچہ کہ لہجات میں قریشی لہجہ ٹاپ موسٹ لہجہ تھا، لوگ اس لہجے کو بولنا اور اس میں شعر کہنا پسند کرتے تھے، لیکن وہ شہرت، وہ سٹینڈرڈائزیشن حاصل نہیں تھی جو قرآن نازل ہونے کے بعد قریشی لہجے کو ہوئی. تو یہ جو لہجات کے جو ٹینشن تھے، یہ ٹینشن عربs کے درمیان تھے، اور عربوں کے لیے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، ہے نا. وہ جانتے تھے اس کا نیچر کیا ہے، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، ہر قبیلہ کیا کہتا ہے اور کیا معنی لیتا ہے، جانتے تھے. ان کے لیے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب غیر عرب داخل ہوئے تو مسئلہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ بھائی تم یہ کہتے ہو یہ کہتا ہے یہ کچھ اور، تم حمزہ کہتے ہو تو یہ عین کہتا ہے، تم کاف کہتے ہو تو یہ چا کہتا ہے نا. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں ان کو، اور خاص طور پر جو نو مسلمان تھے ان کے پاس ان چیزوں کا علم نہیں تھا، اب یہ بھی اسلام قبول کیے تھے. اور خاص طور پر یہ جب جمع ہوتے تھے، ان کا جماوڑا ہوتا تھا کسی بھی ایک جہاد کے میدان میں، تو اختلافات عروج کو پہنچ جاتے تھے. تو ایسے ہی کہ اختلافات میں حاضری ہوئی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو اذربائیجان اور ارمینیا کے قریب ایک لڑائی ہوئی، تو وہاں پر مختلف مجاہدین جمع ہوئے، ہر خطے ارض سے جمع ہوئے، اور ہر آدمی اس میں اکثر غیر عرب تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ عرب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے قرات کے خلاف ان کے قرات ہے، تو جھگڑے شروع ہو گئے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر صحابی اپنے علاقے میں پہنچتا تو وہ اپنے جیسی قرات سکھاتا، اور ہر صحابی ہر قبیلے سے تعلق تھا. جیسے عبداللہ بن مسعود جو چوٹی کے صحابی تھے قرآن کے اعتبار سے، وہ بنو حذیل سے ان کا تعلق تھا. بنو حذیل قریشی لہجے سے بہت سارے چیزوں میں اختلاف رکھتا ہے، اور کتنے صحابہ ہیں جو بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے. بنو تمیم بنو قریش کے ٹکر کے لوگ ہیں، بنو سعد، بنو اسد، ہے نا. اور اس کے بعد مدینے کے قبائل، اوس و خزرج کے قبائل اور ان کے لہجے، یہ لمبی بحثیں تھی. یہ تو جب یہ چیزیں آئیں
تو وہ عزیز دوستو اختلافات شروع ہو گئے. تو حذیفہ بن یمان نے یہ دیکھا اور دوڑ کر واپس آئے، آ کر عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ 25 ہجری کا واقعہ ہے، آ کر کہا کہ یا امیر المؤمنین ادرک امتک قبل ان تضیع، تمہاری امت کو پکڑ لو اس سے پہلے کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں. یعنی معاملہ سنگین ہے، اب اس کے لیے آپ کچھ حل نکالیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً بھانپ لیے. یعنی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی ایک کئی جگہ یہ پریشانی جھیلنی پڑی، چونکہ خلیفہ تھے تو لوگ ان سے ملاقاتیں کرنے کے لیے آتے تھے، تو وقتاً فوقتاً ایسے مسائل ان کے مجلس میں پیش کر دیے جاتے تھے. تو ایک چیز ان کے ذہن میں پہلے سے تھی، اور جب حذیفہ بن یمان جب دیکھ کر آئے چشمدید گواہ، اور وہ بھی حذیفہ بن یمان جیسی شخصیت، صاحب سر رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ باتیں جاننے والے بلند مرتبے صحابی تھے، جب یہ پہنچ کر انہوں نے اپنی بات بتائی تو معاملہ کیا ہو گیا؟ اب معاملہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بالکل فکس ہو گیا. تو انہوں نے اس کے لیے سٹیپس اٹھائے. پہلا سٹیپ کیا اٹھایا؟ پہلا سٹیپ یہ اٹھایا کہ زید بن ثابت الخزرجی کو پھر بلا کر کہا کہ تمہیں شیخین نے بہت بڑی ذمہ داری دی تھی کہ تم مصحف لکھو، تو تم نے لکھ دیا الحمدللہ، کتاب کی شکل میں موجود ہے، لیکن میں اس بار اس اختلافات کے ٹینشنز کو ختم کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے نسخے بنائے جائیں، اس کے کاپیز بنائے جائیں، اور ہر جو بڑی سٹی ہے اس کے پاس میں یہ ایک نسخہ بھیج دوں گا، اور ساتھ اسے پڑھانے والا ایک مدرس ٹیچر بھی بھیج دوں گا، اور میں کہوں گا کہ وہ علاقے والے اس ٹیچر اور اس مصحف کو مانیں، بقیہ ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں انہیں وہ بھول جائیں، اگر ممکن ہو تو انہیں جلا دیں. یہ میں قانون لاگو کرنے والا ہوں آفیشیل. تو کیا ہے، اب ہمیں نسخے چاہیے. اس زمانے میں کوئی آف سیٹ پرنٹنگ مشین تو نہیں تھی کہ دیے فوراً نسخے نکل گیا، پھر زیراکس مشین نہیں تھی کہ نکال دیں، ہے نا، اب سے لکھنا پڑتا ہے، اور لکھنا ایک بہت بڑا معاملہ تھا. تو زید بن ثابت الخزرجی کو ذمہ داری دی گئی. تو وہ بہت بڑے کاتب تھے اور بہترین لکھتے تھے، اور پہلے انہوں نے کام کیا تھا. اور اس بار عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ ایک قریشی صحابی کو جوڑ دیا جن کا نام تھا سعید بن عاص. سعید بن عاص کو عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کے ساتھ جوڑ دیا، کیونکہ اس بار کا جو جمع ہونا ہے قرآن کا، یہ مختلف ہے. پہلے والا جو جمع کیا گیا تھا وہ قرآن کو کتاب کی شکل دینی تھی. اس بار کیا ہے، اب لہجات کے ٹینشنز کو ختم کرنا ہے، ایک لہجے میں لا لیں، ایک لہجے میں پوری چیزیں لا لیں. اب کون سا لہجہ چنا جائے گا؟ ظاہر ہے قریشی لہجے کے علاوہ کوئی دوسرا لہجہ ہی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور ائمۃ الصحابہ یہ قریشی تھے، تو بغیر قریش کے کوئی دوسرا لہجہ چننے کا امکان تھا ہی نہیں. تو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ چاہا کہ اس بار کا جمع قریشی لہجے پر ہو. تو کوئی ایک ایسا مضبوط زبان دان چاہیے جو زبان کے ہر رموز و اوقاف سے اس کی واقفیت ہو. تو چنا گیا تھا سعید بن عاص جو خالص قریشی تھے، اور زید بن ثابت سے کہہ دیا گیا کہ تم چلو، تم دونوں مل کر کام کرو گے، نسخے بناؤ گے. بعض روایتوں سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ شروع میں 2 تھے، بعد میں اور 10 کو ایڈ کر دیا گیا. اس میں عبداللہ بن زبیر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، اور اس کے بعد اس میں عبد الرحمن بن ہشام بن حکم، اور اس میں جو ہے امام مالک جو ہے ان کے ایک دادا تھے جن کا نام بھی مالک تھا، مالک بن ابی زہرہ کچھ نام تھا ان کا، اللہ عالم. تو یہ بھی 12 کیا ایک ٹیم بنایا گیا تھا. شروع میں 2 تھے، انہوں نے کام کا آغاز کیا، بعد میں اسے ایک مستقل ٹیم، ایک کمیونٹی کی شکل دے دی گئی تھی. اس میں 12 افراد تھے، انہوں نے بیٹھ کر اب قرآن کے نسخے لکھے. تو بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ زید بن ثابت الخزرجی اور سعید بن عاص دونوں نے ایک لفظ کے لکھنے میں اختلاف کر لیا، التابوہ لکھیں یا پھر التابوت لکھیں. آخر میں جو تا ہے یہ تا مربوطہ لکھیں جسے ہا پر اس کا وقف ہوتا ہے، یا پھر اسے لمبی تا سے لکھیں. دونوں میں اختلاف ہو گیا. تو عثمان رضی اللہ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اختلاف ہوتا تو میرے پاس معاملہ پیش کر دیا جائے. تو معاملہ پیش کیا گیا. تو عثمان رضی اللہ نے کہا کہ قریش اسے تابوت پڑھتے ہیں تو تابوت ہی لکھا جائے، تو تابوت اسے لکھ دیا گیا. اس طریقے سے قریشی لہجے میں اس بار کا جمع ہونا ہوا. تو اس سے کیا ہو گیا، جو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، ختم کر دیا تھا عثمان رضی اللہ نے، کہا کہ یہی لہجے میں پڑھیں گے. لیکن اس کے باوجود ہر مصحف کے ساتھ جو مدرس انہوں نے بھیجا تھا
وہ بھی تو کسی کی نہ کسی قبیلے کا تھا ہی، تو اس کے آثار اس کے پاس موجود تھے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے بعض اختلافات اس کے بعد بھی رہ گئے، لیکن وہ اختلافات کو بڑی آسانی سے نپٹ لیا گیا، یعنی بڑا معاملہ ہو نہیں پایا، کفر تکفیر تک معاملہ نہیں پہنچا ہے نا، جس کی وجہ سے یہ دوسرا جمع کرنا ہوا تھا، تو اسے بعد میں آسانی سے نپٹ لیا گیا تھا. تو اس طریقے سے عزیز دوستو قرآن کے پانچ بعض روایتوں میں 6 بعض روایتوں میں 7 نسخے بنائے گئے، اور ایک نسخہ جسے المصحف الامام کہا جاتا ہے، کیا نام ہے؟ لکھ لیجئے، المصحف الامام. المصحف الامام نام دیا گیا ایک نسخہ، آفیشیل نسخہ، جو عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھ لیا. باقی نسخے بصرہ بھیجے، کوفہ بھیجے، مصر بھیجا، مکہ بھیجا، مدینہ بھیجا، شام بھیجا، معتبر جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی سٹیز تھے سب کی طرف بھیج دیا گیا، اور ساتھ ایک مدرس بھیج دیا گیا. اور پہلے سے وہاں پر اگر قرآن کے مدرسین موجود تھے انہیں کہا گیا کہ اب سے آپ اس مصحف کے اعتبار سے معاملات کو امپلیمنٹ کرو گے. تو اس اعتبار سے بڑی آسانی سے انہوں نے اس معاملے کو ٹیکل کر لیا تھا، اور جس کے بعد جو کفر و تکفیر کے معاملے تھے وہ ختم ہو گئے الحمدللہ. یہ جو مصاحف جو بستیوں کو پہنچے، مصاحف بہت دنوں تک تھے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو مصحف تھا المصحف الامام، اس کا ایک حصہ آج بھی تاشقند نامی ایک ایریا ہے یہ ترکمنستان میں، تاشقند اس کا کیپٹل ہے، تاشقند، وہاں کے ایک میوزیم میں اس کے بعض نسخے آج بھی موجود ہیں. تو اس اعتبار سے عزیز دوستو قرآن کی حفاظت کی گئی یہ مصحف کی شکل میں لانے کے بعد. ویسے تو قرآن محفوظ ہے سب کے سینوں میں، یہ مصحف جو کتاب کی شکل میں بننے کا جو مرحلہ ہے میں یہ بتاتے آپ ہوئے بات آگے بڑھا رہا ہوں. اچھا، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ سبھوں نے اسی کو فالو کیا اور بڑی آسانی سے معاملہ روان دوا ہو گیا. اب آیا دور عزیز دوستو یہ جو قرآن لکھا گیا، اب زید بن ثابت خزرجی اور دوسری جو ٹیم انہوں نے کام کی، قرآن کی کتابت کا کام کیا، تو اس کے بعد مستقل خطاطین پیدا ہو گئے، یعنی لکھنے والے، پروفیشنلزم پیدا ہو گیا اس کے اندر، یعنی لکھنا گویا کہ ایک پروفیشنل ہو گیا تھا. اس کے بعد خوب لکھا گیا اور مختلف انداز سے لکھا گیا اور کلر انداز سے لکھا گیا اور خوب لکھا گیا. سب سے پہلے اس میں جو ہے مشہور ہوئے خالد بن ابی الحیاج نامی ایک بہت بڑے خطاط، جو ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تھے، بالکل شروع کا زمانہ 90 ہجری کا زمانہ. تو اس زمانے کے تھے، انہوں نے یہ جو خطاط تھے کافی مشہور تھے، اور یہ ایک مصحف لکھتے تھے 6 مہینوں میں. تو انہوں نے اپنے لیے چند ٹرمینالوجیز انہوں نے شروع کیے تھے مصحف لکھنے کے لیے. اچھا، تو یہ جب نئے جو مصحف لکھے گئے تھے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرکتیں ہیں، ان میں بعض جگہ نقطے بھی ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرکتیں یعنی فتحہ ضمہ کسرہ ایک کب پیدا ہوئے، اور یہ نقطے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ با کا ایک نقطہ ہے نیچے، با تا کے 2 نقطے ہیں اوپر، اور پھر آپ کے پاس سا ہو گیا، پھر جیم کا نقطہ ہے. تو کل ملا کے 28 حروفوں میں 14 حروفوں میں نقطے ہیں اور 14 حروفوں میں نقطے نہیں ہیں، بالکل آدھا 14 حروفوں میں نقطے ہیں. اب جہاں کہیں بھی حرف میں نقطہ ہو اس حرف کو کہتے ہیں معجمہ، الحرف المعجم. اگر حرف میں نقطہ نہ ہو تو اسے کہتے ہیں الحرف المہمل، ہے نا، الحرف المہمل، الغین المعجمہ، العین المہملہ. تو یہ اصطلاح عام ہو گئی. تو 14 حروف میں نقطے ہیں اور 14 حروف میں نقطے نہیں ہیں. تو نقطے کہاں سے آئے، اس کی ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو بات سامنے نکل آتی ہے کہ یہ اصل میں ہوا تھا 60-65 ہجری کے آس پاس. عثمان رضی اللہ عنہ مصاحف بنا کر بھیج دیے. اب سب اس مصحف کو پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی دقتیں پیش آ رہی ہیں سمجھنے میں. اب تو اختلافات کے مسائل ختم ہو گئے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو عجم پڑھتے ہیں قرآن تو بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، کسرہ کی جگہ ضمہ، ضمہ کی جگہ فتحہ. اور عرب سمجھتے ہیں کہ جب فتحہ کی جگہ کسرہ ہو جائے تو معنی پورا بدل جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو اب نسب دیں گے تو معنی ہوا کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کی آزمائش کی. اگر آپ نے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی، کہا اِذِ ابْتَلَىٰ فی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ کہیں گے تو ابراہیم نے اپنے رب کی آزمائش کی، معنی پورا بدل جائے گا.
سر سے پورا معنی بدل جائے گا. تو حرکت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو عربی زبان کے معنی یہی حرکتوں میں اٹکے ہوئے ہیں. اب یہ حرکتیں حرف کے یہ حرکتیں ہوتی ہیں کسی بھی ایک کلمے کے کسی بھی ایک ورڈ کے آخری حصے میں, ہے نا. تو اس سے معنی بدلتے ہیں. تو جب ایک کونے میں پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک علم کو انٹروڈیوس کیا گیا جسے علم النحو کہا جاتا ہے. نحو کا معنی کونا, کوئی بھی کلمے کے کونے میں کیا اعراب ہے, کیا دیں. تو یہاں پر شروع ہو گیا تھا علم النحو. تو عزیز دوستو 60-65 ہجری میں ہوا یہ کہ یہ جو حرکتیں ہیں پڑھنے میں تو ہیں لیکن لکھنے میں نہیں ہیں. لکھنے میں نہیں ہے, حرکتیں نہیں ہیں, پڑھتے ہیں وہ آ با ہے ان کے پاس لیکن لکھنے میں نہیں ہے. یہ جو فتحہ ضمہ کسرہ یہ بعد میں شروع ہوئے. تو کب شروع ہوا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا ایک بہت بڑے امام, بہت بڑے عالم جن کا نام تھا ابو الاسود الدؤلی. ابو الاسود الدؤلی 67 کی ان کی شاید وفات ہے. یہ اصل میں علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. علی رضی اللہ عنہ کے براہ راست شاگرد تھے. انہوں نے ان سے زبان بہت کچھ سیکھی. علی رضی اللہ عنہ ہے نا, ان کے تعلق سے کیا کہا جائے؟ ان کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ 10 انگلیاں 10 چراغ. 10 انگلیاں 10 چراغ ہے نا. ہر فن مولا جسے کہا جاتا ہے وہ علی رضی اللہ عنہ پر پورے کا پورا فکس ہوتا ہے. آپ جہاد کے میدان میں جائیے تو علی رضی اللہ عنہ, دلیری کی بات کرے تو علی رضی اللہ عنہ, علم کی بات کرے تو کوئی ان کا ٹکر کا نہیں, ہے نا. حفظ کی بات کرے کوئی ان کا ٹکر کا نہیں, زبان دانی کوئی ان کا ٹکر کا نہیں, خلیفہ کوئی ان کا ٹکر کا نہیں, ہے نا. ہر اعتبار سے اللہ نے انہیں چن لیا تھا. تو ان کے شاگرد تھے ابو الاسود الدؤلی. تو کہا جاتا ہے کہ ابو الاسود الدؤلی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. وہ یہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے چھت پر لیٹے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کی بیٹی لیٹی ہوئی تھی. تو ان کی بیٹی نے چھت کو دیکھا, کہا ما اجمل السماء, کہا ما اجمل السماء. اگرچہ کہنا چاہیے تھا ما اجمل السماء. ما اجمل السماء کہیں گے تو معنی یہ ہے کہ کتنا خوبصورت ہے آسمان, ما تعجبیہ ہو جائے گا. اگر ما اجمل السماء کہیں گے تو معنی کیا ہو جائے گا کہ ما سوالیہ ہو جائے, استفہامیہ ہو جائے گا, یعنی آسمان میں کون سی چیز خوبصورت ہے, معنی پورا بدل جائے گا. تو ان کی لڑکی اصل میں تعجبیہ کہنا چاہتی تھی تو اس نے غلطی سے استفہامیہ کہہ دیا. تو چونک پڑے, پلٹ کر کہا کہ نہیں السماء کہو, کیا کہہ رہی ہو. تو اس کے بعد ان کی بیٹی نے درست کیا. یہاں پہ انہیں کلک ہوا کہ اب یہ جو عجمت ہے, یہ جو غیر عربی جو طرز ہے زبان کا, یہ اب میرے گھر میں بھی آ گیا ہے, بستی میں تو پھیل گیا ہے, سب غیر عرب آ گئے ہیں, سب خلط ملط ہو گیا ہے. اب معاملہ میرے گھر تک پہنچ, میری بیٹی یہ کہہ رہی ہے, تو انہیں ایک سمجھے کہ شوق ان کی جسم میں لگا. اب اس کے بعد یہ سیدھے علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, جا کر کہا کہ دیکھیں امیر المومنین معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے انہیں چند بیسک سکھائے. کہا الفاعل مرفوع, المفعول به منصوب, ہے نا, المبتدا والخبر مرفوعان, ایسے بیسک چند باتیں سکھائے. اور اس کے بعد کہا انحو یا ابا الاسود الدؤلی هذا النحو. یہ روایت اگرچہ کہ تاریخی روایت ہے لیکن اکثر نحویین نے اسے قبول کیا ہے, تو اس لیے میں نے یہاں پر اس کا ذکر کیا ہے. تو یہاں سے ابو الاسود الدؤلی جو ان کے شاگرد تھے, ان کے ذہن بات پیدا ہوئی کہ نہیں اب گرامر غیر عرب آئے ہیں تو عربی زبان کی حفاظت ہو اور غیر عرب سیکھنے کے لیے راستے ڈھونڈے جائیں, ورنہ اگر ایسے ہی چھوڑا جائے گا تو ہمارے عربی کھا جائیں گے لوگ, تو انہیں کچھ روکنا چاہیے. تو اس لیے انہیں اس وقت یہ بات کلک ہوئی. تو وہاں سے انہوں نے اس کے بعض قواعد لکھنا انہوں نے شروع کیا, بعض قواعد بتانا شروع کیا تھا. جب معاملہ قرآن کا آیا تو ایک واویلا اٹھا بستی میں کہ بھائی یہ غیر عرب جو ہیں یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, جو بھی چاہے پڑھ رہے ہیں, جو بھی چاہے پڑھ رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایک والی تھے جن کا نام زیاد بن ابن ابی, ایک بہت بڑے گورنر تھے اور زبردست خطیب تھے, زبردست زبان دان تھے. تو یہ ابو الاسود الدؤلی کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ابو الاسود الدؤلی تم قرآن کے لیے کچھ کرو, ورنہ یہ لوگ ہے نا قرآن میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. تم قرآن کے لیے کچھ قواعد بناؤ تاکہ یہ جو غیر عرب ہیں وہ اس رولز کو فالو کر کے کم از کم ٹھیک سے تو پڑھ لیں. ابو الاسود الدؤلی نے کہا کہ بھائی میں نہیں کر سکتا, واپس آ گئے تھے, مانے نہیں, ہے نا. یہ علماء کا مقام ہے تو کوئی زبردستی نہیں کرتا, ہے نا.
کوئی ڈراتا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، خلاص آگے واپس. لیکن زیاد بن ابی کو یہ پریشانی تھی کہ بھائی کیوں نہیں مان رہے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سیٹ کیا ہے نا، وہ جا کے ان کے سامنے آیت جان بوجھ کر غلط پڑھے، کیونکہ کچھ ایسا ہو تو ہی کچھ کریں گے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ آدمی پہنچا ان کے پاس، جا کے اس نے غلطی سے ان اللہ بریء من المشرکین وہ رسول ہی پڑھا، اس نے ہونا چاہیے وہ رسول. تو چونک کے بولے کہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آدمی نے کہا کہ کیا غلطی ہے؟ اس نے کہا کہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو تم، اللہ کیسے بری ہو سکتا ہے رسول سے؟ کہا کہ کیا اس میں کیا غلطی ہے؟ تو پھر انہیں لگا نہیں کچھ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا، کہا کہ چلو اب میں قرآن پڑھوں گا پورا، اب تمہارا کام یہ ہے کہ میرے ہونٹوں کو دیکھتے رہیں، جہاں کہیں بھی میری آواز اوپر اٹھے ف دا ایسا اوپر اٹھے تو حرف کے اوپر ایک نقطہ رکھنا، جہاں کہیں بھی میری آواز نیچے جائیں تو حرف کے نیچے ایک نقطہ رکھنا، جہاں کہیں بھی میرے ہونٹ گول ہوں تو حرف کے آگے ایک نقطہ رکھنا. تو اس کے بعد انہیں پورا قرآن پڑھا اور ان کے شاگرد بیٹھ کر ان کے ہونٹوں کو دیکھتے رہے، نوٹ کر کے انہوں نے سب جگہ جو ہے نقطے لگائے. یہ کس کا آغاز ہے عزیز دوستو؟ فتحہ ومہ کسرہ کا آغاز یہیں سے ہوا. تو پہلے حروف میں جو نقطے وہ نہیں آئے، پہلے نقطے آئے کس کے؟ فتحہ ومہ کسرہ کے جو ہے یہ آئے. تو اسے کہا جاتا ہے نقط الاعراب، اسے کہا جاتا ہے نقط الاعراب، یعنی فتحہ ومہ کسرہ دیں، اسے کہ نقط الاعراب پہلے آیا. ٹھیک ہے. تو ابو الاسود دولی کے شاگردوں میں سے دو شاگرد کافی مشہور، ایک تھے نصر بن عاصم، دوسرے تھے یعرب. یہ دو ان کے خطرناک شاگرد ہیں، ان کا احسان سمجھیے کہ ساری امت پر ہے. تو ابو الاسود دولی نے کام کیا اور اس کا ایک نسخہ بنایا، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے، گورنر تھے جو ہے حجاج بن یوسف الثقفی کے پاس دیا. تو حجاج بن یوسف کافی خوش ہوا، اس کا ظلم ایک طرف، لیکن وہ قرآن سے یہ ایک نئے انوینشن سے کافی خوش ہوا. وہ بھی خطرناک زباندان تھا نا، اس کا زبان کا کون مقابلہ کر سکتا تھا؟ زبردست خطیب تھا، وہ زبان میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کا. تو اس نے دیکھا تو کافی خوش ہوا، انہوں نے کہا آفیشلائز کر دیا، کہا کہ اس کے بعد قرآن ایسے ہی لکھا جائے گا، نقطوں کے ساتھ لکھا جائے گا. آج بھی نقطوں کے ساتھ مصاحف موجود ہیں الحمدللہ، یہ نقطوں کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. میں بتا رہا ہوں بات 65 ہجری کی، کتنی پرانی بات، لیکن آج بھی ہماری امت میں مصاحف ہیں جن میں یہ نقطے موجود ہیں، یعنی نقط الاعراب آج بھی موجود ہیں. اچھا تب پھر حروف میں نقطے کب آئے وہ بھی سنیے، آگے بڑی بات. ہجری آئی 91 ہجری 91 ہجری. تو یہ ہجری میں ہوا یہ کہ اس وقت اب پھر مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ بھائی حروف میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے تو اوپر نقطہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، معلوم ہے فتحہ ہے، لیکن یہ با ہے کہ تا ہے، یہ سا ہے کہ کیا ہے، نون ہے. بات ایسا بغیر نقطے نکال دیں گے تو سب ایک ہے نا، تو پھر کیا ہے، یہ مسئلہ شروع ہو گیا تھا. اب اس بار اسے ٹیکل کرنے کے لیے ان کے شاگردوں میں جو تھے نصر بن عاصم اور یعرب، یہ دو میدان میں اتر گئے اور باقاعدہ انہیں حکم ہوا تھا کہ آپ اس پر کام کریں. تو انہوں نے یہ نقطے لگائے، با کے لیے نقطہ، تا کے لیے، اور یہ جو نقطے لگائے ہیں اسے معلوم ہو رہا کہ کتنے ذہین ہوئے ہوں گے، غیر معمولی ذہین آدمی تھے لوگ. یعنی اور ان لوگوں کے پاس انہوں نے جو سروے کیا تھا، اور سروے کرنے کے بعد یہ کام انہوں نے کیا، تو یہ جو سروے کیا تھا اس وقت ان کے پاس جو معلومات جمع ہوئے وہ سب ضائع ہو گیا. بہت سارا علم عزیز دوستوں ضائع ہو گیا. ہمارے پاس پہنچا ہے بہت قبل، اور ان لوگوں نے بہت کچھ کام کیا تھا ریسرچ میں، اور بہت کچھ علم کے میدان میں بہت کچھ کام کیا تھا، لیکن بہت ساری چیز ضائع ہو گئی. تو اس وقت ان کے پاس ایک سسٹم تھا، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی با کے لیے نیچے نقطہ ڈالا. کیوں نہیں اوپر نہیں ڈالے؟ کیوں با کے لیے 3 نقطے نہیں ڈالے نیچے؟ کچھ ہے ان لوگوں کے پاس، ایک سسٹم تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اتنے ہی نقطے ہونے چاہیے فیصلہ کیا. کیا تھا وہ؟ اس کا علم ہمارے پاس آج نہیں ہے. لوگ اپنے ذہن چلاتے ہیں، گھوڑے دوڑاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حقیقی معنی اس کا کیا تھا. تو یہ تھا عزیز دوستوں، یہ دو کام انہوں نے کیا، نقطے پڑ گئے. اب چلا معاملہ، اب اس کے بعد معاملہ کیا پیش آیا، لوگ مصاحف لکھ رہے ہیں صرف نقطے ہی نقطے ہیں، ہے نا، حروف گم ہو گئے، یعنی سب نقطے، اور اس کے بعد کلر نقطے.
ابو الاسد دولی جو ہے انہوں نے جو نقطے ڈالے تھے وہ پورے لال نقطے تھے. اس کے بعد نصب ڈالا, انہوں نے اپنے اپنے اس کے لیے ایک ایک رنگ دیا تھا. اب ہے نا مسئلہ, اور اس کے بعد یہ جو خطاطین ماہرین میدان میں اتر گئے تو انہوں نے ایک ایک مصاحف عجیب و غریب لکھا. یہ جو خالد بن ابی الحیاج ہے, انہوں نے ایک مصحف لکھا, لوگ ان کی مصحف کو دیکھنے دور دور سے آتے ہیں صرف مصحف دیکھنے کے لیے. عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا تو عمر عبدالعزیز بہت خوش ہو گئے, لیکن کہا اتنی قیمت دے نہیں سکتا میں, بہت مول ہے, واپس لے جاؤ, ہے نا. تو وہ پیسوں کے معاملے ایسے ہی تھے. تو اس سے عزیز دوست سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. پھر پریشانی شروع ہوئی کہ یہ اور کام ہو گیا ہے, اب اس میں تھوڑی آسانی ہونی چاہیے, کچھ کریں اس میں تاکہ بہت ایزی ہو جائے. اور اس کے بعد یہ کئی رنگ مشکل ہے, کیونکہ یہ جو نصر بن عاصم انہوں نے اپنے اپنے رنگ بتائے تھے, اس کے لیے یہ فلاں ہر نقطے کے لیے رنگ بتائے تھے. تو انہوں نے تو پہلے سے لال رنگ مقرر کر رکھا تھا, تو اس میں جو ہے رنگوں کا معاملہ شروع ہو گیا. تب یہ ضرورت پیش آئی کہ رنگ مختلف, ایک ہی رنگ ہو, ہے نا, کچھ اسے سٹینڈرڈائز کیا جائے. تو اب اس بار میدان میں اترے خلیل بن احمد الفراہیدی. ایسے دنیا میں بہت ہی کم لوگ پیدا ہوتے ہیں. خلیل بن احمد الفراہیدی دنیا کے خطرناک ذہین اور ہوشیار لوگوں میں سے ایک ہیں. اگر دنیا کے جتنے بھی لوگ گزرے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ, جتنے بھی ذہین, زیرک, ذکی لوگ گزرے ہیں, ان کی آپ فہرست نکالیں اور اس میں سے آپ نے ٹاپ 10 کو چنا تو اس میں سے ایک ہوں گے ضرور. کون ہے؟ خلیل بن احمد الفراہیدی. 170 ہجری کی ان کی وفات ہے, اور غیر معمولی ذہین آدمی تھے. یہ جتنا بھی آپ لغہ پڑھتے ہیں, جتنا بھی آپ نحو پڑھتے ہیں, جتنا بھی آپ صرف پڑھتے ہیں, جتنے بھی آپ اوزان پڑھتے ہیں, سب کے موجد یہی تھے. انہوں نے شروع کیا تھا, انہوں نے بتایا تھا کہ فعال, دیکھیں پورے حروف یہیں گھومتے ہیں. اب جا اس کا معنی کیا, انہوں نے پوری عربی پڑھ لی, اشعار العرب پڑھ لیا, کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. تو آخر کار پہنچے کہ بھائی دیکھو فا عین لام 3 حروف ہیں, اس پر پوری عربی کھڑی ہوئی ہے. خطرناک ڈسکوری ہے نا. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ابواب بنا کر بتائے. اس کے بعد کہا کہ مزید بھی دیکھیں اس میں ایکسٹرا ہو رہا معاملہ, تو کیا کریں. کہا کہ میں ایک ترازو دیتا ہوں تولو سے. تو انہوں نے میزان اوزان بتائے اور ہر وزن کا معنی بتایا. اور خلیل بن احمد کو اللہ نے غیر معمولی دے رکھا تھا رحمہ اللہ, غیر معمولی عالم تھے. لیکن تعجب کی بات ہے کہ ان کا اتنا سارا علم اس میں سے بہت ہی کم باقی رہ گیا. بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے, اخفش, الاکبر, اوسط, اصغر, بڑے بڑے, نصر بن شمیل, ابن ابی اسحاق, ہے نا. یہ کون ہے؟ یہ سب ہے نا لغہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دے دی. جیسے محدثین حدیث کے لیے انہوں نے زندگی دے دی تھی, یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے لغہ کے لیے اپنی پوری زندگی دے دی. اتنا زبردست کام انہوں نے کیا تھا. یعنی اصل کام ہے عزیز دوستو, اگر یہ کام نہ ہوتا تو نہ حدیث کا کام ہوتا نہ قرآن کا کام ہوتا, کیونکہ یہی زبانی پر سب کچھ ہے نا. تو زبان کو سٹینڈرڈائز کرنا ہے, تو اس میں ان لوگوں کی محنت ہے. لیکن ہم لوگ کیا ہیں, چونکہ یہ جو علم ہے اتنا ڈیپتھ سے ہم کبھی پڑھتے نہیں, تو اس لیے یہ نام سے ہم واقف نہیں ہیں. ورنہ ان کے بھی کارنامے, ان کا بھی حصہ امت کی ترقی میں کچھ کم نہ تھا. آپ کا ہر لفظ قرآن کا پڑھنا یاد رکھ لیجئے, یہ پوری گروپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا, کیونکہ سب کے ہاتھ ہے اس میں, سب کی محنت ہے اس میں. تو اس بار آئے خلیل بن احمد فراہیدی. خلیل بن احمد فراہیدی, اللہ اکبر, جیسے میں نے کہا کہ آیہ من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے. اور وفات بھی عجیب و غریب انداز سے ہوئی. اچھا, سب سے پہلے انہوں نے ڈکشنری فائنڈ آؤٹ کیا, ورنہ اس سے پہلے ڈکشنری کیا ہے کسی کو نہیں معلوم. ڈکشنری کو فائنڈ آؤٹ کیا ہے, سب سے پہلے کہا کہ یہ دیکھو ڈکشنری ہے, لے لو. لوگ کھول کر دیکھے, دیکھا کہ ارے ایک لفظ ہے اس کے معنی ہیں, ایک لفظ ہے اس کے معنی ہیں. اس کے بعد ہی دنیا والوں کو معلوم ہوا کہ ڈکشنری کیا ہے. اور اس کے بعد آئے آکسفورڈ والے, ٹائی لگا کر کہا کہ ڈکشنری ہمارے پاس ایڈوانسڈ ہے, اسٹوڈنٹس ہے نا, وہاں کے جو ہے بہکاتے رہے. یاد رکھ لیں یہ کیا ہے, یہ ہم سے سیکھے ہیں لوگ, یہ سب ہم سے سیکھے ہیں. ہم نے بتایا کہ ڈکشنری کیا چیز ہے. اور ان کے پاس کتنی بہت بڑی ڈکشنری ہے. آکسفورڈ کی چاہے جتنی بھی ہو تو 2 والیومز کی ہوگی. ہمارے پاس بیسک ڈکشنری شروع ہوتی ہے 10 والیوم سے. لسان عرب کے جو ہے 10-30 جلدیں ہیں. تہذیب اللغہ کے 15 جلدیں ہیں, جلدیں والیومز ڈکشنری ہے پوری. تو کتاب العین انہوں نے ڈکشنری لکھی اور کہا کہ لے لو, اس میں جو ہے میں نے قرآن کے الفاظ کو جوڑ دیا ہے. اللہ اکبر, کیا زبردست کام تھا. تو اس انداز کے آدمی تھے وہ. تو ان کی وفات بھی بڑی عجیب و غریب انداز سے ہوئی. گھر سے نکلے تھے, ہے نا, کچھ کیلکولیشن حساب لگا رہے تھے, کچھ دیکھ رہے پڑھ رہے تھے, تو سیدھے ایک گھوڑے نے آ کے مار دیا اور وفات پا گئے.
تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ایک نئے کیلکولیشن میں اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے تھے. انہیں ٹینشن یہ تھا کہ ان کے پاس جو نوکر چاکر ہیں انہیں خریدنے کے لیے کچھ پیسے دے کر بھیجتے تو واپس چلر ٹھیک سے نہیں لاتے تھے, غلطی کرتے تھے میکس میں. ان غلاموں کا تو پڑھے لکھے آدمی تو ٹھیک ہے, کوئی معاملہ نہیں. یہ جو غلام ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, تو یہ کیسے ٹھیک ٹھاک چلر ہے نا, صرف ٹھیک ٹھاک آپ کے پاس واپس کیسے لائیں؟ کوئی بھی چیز ہے 30 دینار آپ نے 30 درہم آپ نے دیا, دینار دیا, تو واپس لاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلطی کرتے ہیں. یہ جو غلام ہے یہ غلطی نہ کریں. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایک فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا, فارمولا بالکل تیار تھا اور وہ بالکل آخری ٹچ میں تھا, وفات پا گئے. اگر وہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے تو یاد رکھ لیجیے میکس کے کئی ٹینشنز مسائل حل ہو جاتے تھے. تو غیر معمولی ہمیشہ سوچتے رہتے تھے, جہاں کہیں بھی سوچتے رہتے, ان کی دنیا الگ ہوتی تھی. لوگ سامنے سے گزرتے کسی کو نظر نہیں آتی, کچھ اور ہی کیلکولیشن چلتے رہتا تھا, ہے نا. تو غیر معمولی آدمی تھے, ان کے تعلق سے پڑھیے خوب انشاءاللہ. تو یہ ہیں احمد خلیل بن احمد الفراہیدی. تو یہ ان کے پاس معاملہ آیا, کہا کہ بھائی آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو کہا کہ چلو میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے. کہا کہ اب کلر والا ٹینشن چھوڑو, اب میں ایک ہی کلر میں سب لکھ دیتا ہوں. تو انہوں نے اب کہا کہ دیکھو بھائی, با آ کا آواز جو ہے اصل میں الف ہے. اصل میں کیا ہے, الف کے آواز کو آپ شارٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ الف کو بینڈ کر کے اوپر پڑھا دو, تو اسی لیے فتح کیا ہے, الٹا الف ہے نا. اور کہا کہ اسے نیچے ڈال دو, تو یہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ او ہے نا, یہ اصل واؤ کا آواز ہے, تو چھوٹا واؤ اوپر ڈال دیا جسے آپ ضمہ کہتے ہیں. چھوٹا واؤ اوپر ڈالے جسے آپ ضمہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے 12 نئے ٹرمینالوجیز ایجاد کیا. اس میں ضمہ کا نام دینے والے یہی تھے, فتح انہوں نے, کسرہ سکون کا کانسیپٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اس کے بعد حمزۃ الوصل, حمزۃ القطع, اس کے بعد تشدید, تنوین. یہ جتنا بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سب ایک ہی آدمی نے فائنڈ آؤٹ کیا, اور وہ بھی کم مدت میں. اور اس کے بعد انہوں نے لکھ کر دے دیا ہاتھ میں, پروجیکٹ دیے تو پروجیکٹ سکسیسفلی دے دیا. اور حجاج اس وقت کے جو بھی بڑے تھے بہت خوش ہوئے, کہا کہ اس کے بعد مصحف ایسے ہی چھپے گا, اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں. تو اس کے بعد سٹینڈرڈائز ہو گیا تھا عزیز دوستو اس انداز سے. تو 3 افراد کے نام آپ یاد رکھیے. ایک ہے ابو الاسد دولی, نمبر 2 نصر بن عاصم اور یعرب, اور نمبر 3 ہے خلیل بن احمد الفراہیدی. یہ 3 افراد ہیں جنہوں نے یہ کئی مراحل سے نکال کر مصحف کو پہنچا دیا. لیکن مصحف ابھی بھی کیا ہے, ہاتھوں سے لکھا جاتا ہے. خطاط ہوتے ہیں جو مصحف لکھتے ہیں. اور اس کے بعد مرحلہ آیا, چونکہ اب تو راستے آسان ہو گئے تھے, اب پھر خطاطوں نے, چونکہ اسلامک کلچر میں مورتیاں نہیں ہیں, ہے نا, ہمارے پاس ننگی تصویریں نہیں ہوتی ہیں, پاک دامن لوگ ہیں تو ہمارے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم خوبصورتی کے لیے کیا کریں؟ اب یہ جو اسپین میں ہیں یا پھر جو قیصر اور قصرہ ہیں, ان کی عمارتوں میں تو مورتیاں ہوتی نا جسے وہ سجاتے ہیں. تو ہم مورتیوں کو نہیں مانتے, ہمارا جو ہے شروع سے ہی اس میں اعتراض رہا ہے, مانتے نہیں. تو پھر کیا کریں؟ تو ہمارے علماء نے کہا کہ چلو خط کو بناؤ اپنی خوبصورتی. تو خط میں کام کیا. اس لیے دیکھتے ہیں کہ آپ جتنی بھی عمارتیں میں جائیے خطوں کو لکھا جاتا ہے. اب تاج محل میں چلے جائیے, تاج محل کی خوبصورتی کہاں اٹکی ہوئی ہے, اس میں لکھی ہوئی عربی عبارتیں فارسی عبارتوں میں اٹکی ہوئی, یہی خوبصورتی ہے. مختلف فونٹس میں انہوں نے کام کرنا شروع کیا, تو اس میں ڈھیر سارا علم جمع کیا گیا. اب وہ ہے نا شاید ہمارے موضوع سے باہر ہو جائے گا, لیکن اس میں 2 افراد کے نام یاد رکھ لیجئے جو خط کے بخاری مسلم ہیں. جیسے آپ محدثین میں بخاری مسلم کو جانتے ہیں, تو ویسے فن خط میں بخاری مسلم ہے. ایک ہیں ابن مقلہ, دوسرے ہیں ابن البواب. ابن مقلہ اور ابن البواب یہ 2 افراد ہیں جنہوں نے اسے ایک دوسرا ہی مرحلے میں پہنچا دیا. اب اس کے بعد ترک آئے تو انہوں نے اس میں خوب کام کیا. ترکیہ مشہور ہے خطوط میں, عجیب و غریب دیوانگی ان کی. یہ خط الرقاع انہوں نے شروع کیا تھا, خط الرقاع وہی لوگوں نے شروع کیا تھا. تو یہ عجیب و غریب ان کے جو ہے کارنامے تھے, کیا نہیں کیا انہوں نے, اللہ اکبر. تو مصر یہ سب میدان میں آ گیا. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ یہ مصحف یہ پرنٹنگ شکل میں کیسے آ گیا. تو وہاں آپ کو میں کھینچ کر لے کر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب معاملہ پہنچ گیا, آپ لکھ رہے ہیں مصاحف, ڈھیر سارے مصاحف, پورا سٹینڈرڈائز ہو گیا. تو لکھ رہے ہیں ڈھیر سارے مصاحف, لکھنے والے بہت پیدا ہو گئے. تو ایک ایک مصحف کئی ہزار دینار میں بیچے جاتے تھے. تو ہر جو مالدار آدمی ہوتا وہ کسی خاص خطاط کو لاتا اور اپنے گھر بٹھاتا, اسے خرچ کرتا, کھلاتا پلاتا, تنخواہ دیتا, اور 1 سال 1.5 سال کے لیے بیٹھ کے اس کے لیے ایک مصحف تیار کر دیتا تھا. یہ مشغلہ ہو گیا تھا.
اب اس میں سونے کے پانی سے لکھتے تھے. کتنے ایسے ہمارے پاس مصاحف ہیں. آپ مدینہ چلے جائیے, مکہ چلے جائیے, وہاں کے لائبریریز میں چلے جائیے. آپ مصر جائیے تو دارالکتب المصریہ جائیے, اور اس کے بعد آپ ترکیہ جاتے ہیں تو مکتبۃ السلطانیہ جائیے, دیکھیے کیا مصاحف ہے. اور دبئی جاتے ہیں تو دار جمعہ الماجد جائیے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں آپ کو مصاحف ہے سونے کی تختیوں میں لکھے ہیں, ہزار ہزار سال پرانے, دو دو ہزار سال پرانے. مجھے تو ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر تمل ناڈو کے اندر بہت سارے ایسے ہندو خاندان ہیں جن کے پاس سورہ یاسین پورا سونے میں لکھا ہوا ہے, سورہ بقرہ پورے سونے میں لکھا ہوا ہے. وہ کسی کو دیتے نہیں, بیچتے بھی نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا سرمایہ ہے, وہ اپنے پاس محفوظ رکھے ہوئے. کئی ہندو حضرات کے پاس یہ چیز موجود ہے. ایک ایسے ان کے پاس پہنچ گیا, کیونکہ ہمارے جتنے بھی اس سے پہلے لوگ تھے یہ ہے نا, یہ چیزوں کو محفوظ کرنا, اسے اپنے پاس رکھنا باعث اعزاز سمجھتے تھے, عزت والی چیز سمجھتے تھے. وہ ایک مشغلہ تھا. جیسے آج ہمارے پاس کیا ہے, آپ ایم آئی لیے تو پھر جائیے پرانا موبائل لیجئے, اس کے بعد ایپل لیجئے, اسی میں گھوم رہے ہیں نا. یہ مشغلہ ہے آج کے ہمارے زمانے کا. تو ایک زمانے میں یہی مشغلہ تھا, ان چیزوں کو جمع کرنے کا علمی مشغلہ تھا. کتنا اچھا تھا اور کتنا بہتر تھا, جس سے ذہن لکھنے سے آدمی کا ذہن تازہ ہوتا ہے. 10 مرتبہ پڑھنا اور 1 مرتبہ لکھنا ایک ہے. 10 مرتبہ پڑھتے ہیں اور 1 مرتبہ لکھتے ہیں, دونوں ایک ہیں. تو لکھنا ایک عجیب و غریب مشغلہ تھا جسے ہم نے بالکل بھلا دیا, اور آج تو بالکل فوتی ہو گیا. پورے سیدھے کمپیوٹر مار رہے ہیں. اب ان قریب ہوگا کہ یہ صاحب چلے جائے گا, پھر پورے جاہلوں کی گھومیں گے. تو اس لیے لکھنا مت چھوڑیے, آپ نسل میں اسے باقی رکھیے. لوگ لکھیں ہاتھ سے, لکھ لکھ کر جو ہے چیزوں کو یاد کریں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پرنٹنگ کی دنیا میں. اب تک تو لکھ رہے تھے, تو کیسے اسے پرنٹ کیا گیا یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو یاد رکھ لیجئے, جب پرنٹ کی بات آتی ہے تو آپ یاد رکھیے 1436 عیسوی, 1436 یا پھر 38. یہ زمانے میں گوٹمبرگ جرمنی میں ایک بستی ہے, وہاں پر انہوں نے پرنٹنگ پریس ایجاد کر لیا تھا. پرنٹ کرنا. اب سب سے پہلے انہوں نے پرنٹ کیا کیا, کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس میں جو ہے بائبل انہوں نے پرنٹ کیا تھا, اور یہودیوں نے سب سے پہلے تورا اور اس کی جو شرح تلمود ہے اسے انہوں نے پرنٹ کیا تھا. پرنٹ کر کے انہوں نے اس کی تقسیم کرنا شروع کر دی تھی. تو پرنٹنگ کے شروع کے مراحل تھے. تو 1436 یا پھر 38 میں پرنٹنگ کا آغاز ہوا, اور عربی کتابیں چھپنا شروع ہو گئے بالکل ایک 50 سال میں, 60 سال میں. اور سب سے پہلے کتابیں, عربی کتابیں چھپیں اسپین کے اندر. اسپین کے اندر برشلونہ, جسے آپ کہتے ہیں بارسلونا, عربی میں اس کا نام برشلونہ, یہاں پر ہے نا عربی کتابیں چھپی. تو سب سے پہلے جو کتاب چھپی اس تعلق سے کہتے ہیں, کوئی کتاب مؤلف کا نام معلوم نہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے تعلم اللغۃ العربیہ وقراءتها, ایک کتاب تھی, یعنی عربی زبان سیکھنے کی کتاب تھی. اور اس کے بعد ایک معجم, ایک ڈکشنری تھی. یہ 2 کتابیں سب سے پہلے پرنٹنگ فارم میں آئے. اب کب آئے؟ 1536 یا پھر 38, ہاں, یا پھر اس سے پہلے یہ پہلی چیز چھپ کر سامنے آئی. لیکن پہلی جو چیز چھپی عربی میں وہ قرآن نہیں تھا. پہلی چیز چھپی یہ کتابیں تھی. اب مسلمانوں کے پاس قرآن کو چھاپنے میں ایک بہت بڑی سمجھیے کہ ڈائلاما میں تھے. اکثر لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ اصل میں یہ یورپ کی ایجاد کردہ ہے. اب یہ لوگ ضرور اس میں کھلواڑ کریں گے, اس لیے اکثر علماء نے کہا کہ یہ نہیں چھاپنی چاہیے. مصحف جو ہے ہمارے پاس اسی کو مانیے, اسے مت چھاپیے. اور بعض علماء نے حرام کا فتویٰ دیا تھا, کہا کہ نہیں چھاپیں گے مصحف, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہے. اب یہ لوگ جو تھے جو اسلام کو بہت ہی قریب سے پڑھ رہے تھے اس زمانے میں, سمجھیے کہ یہ زمانہ تھا جب یورپ دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو رہا تھا, اور یہ اس کے اندر اتنی قابلیت آ گئی تھی کہ اب مسلمانوں کے یہاں آنکھ میں آنکھ ڈال کے گفتگو کرے, ورنہ اس سے پہلے ان کی اتنی ضرورت نہیں تھی. بہت ساری ترقیات ہو گئی تھی, اور اسلامی ممالک کو انہوں نے خوب لوٹا. تو ان کے پاس سمجھیے کہ ایک چیز جمع ہو گئی تھی. تو یہ ہوا کہ یہ زمانہ تھا کہ جب انہوں نے اسلام پر مستقل طور پر تحقیقات شروع کر دیے تھے. ایسے لوگ پیدا ہوئے. یہ وہ زمانہ تھا جب جنہیں کہا جاتا ہے مستشرقین, اورینٹلسٹس جنہیں کہا جاتا ہے, یہ وہ زمانہ تھا, ان کا آغاز تھا. 15th سینچری جو ہے ان کے لیے آغاز کا دور تھا. تو یہ اسلام میں زیادہ ریسرچ کر رہے تھے. تو اسلام میں ریسرچ کرنے کے لیے قرآن کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے ان لوگوں نے قرآن کو چھاپا. سب سے پہلے چھاپنے والے ایک آدمی کا نام ہے اینجلے نووو. اینجلے نووو ایک آدمی تھا.
یہ بلگیریا کے آس پاس کا واقعہ ہے. یہ 1538 میں سب سے پہلے مصحف کو انہوں نے چھاپا. اینجلے نوو یہ آدمی تھا, اس نے باقاعدہ محنت کر کے عربی میں مصحف کو چھاپا. اس کے بعد میدان میں آ گیا تھا ایک صاحب جس کا نام تھا ابراہیمی, جسے انگلش میں کہتے ہیں ابراہیمی ہیلنکی نام سے ایک صاحب تھے. انہوں نے لگزمبرگ یعنی ہمبرگ جسے کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے اسے چھاپا. یہ دونوں کیا تھے؟ دونوں اورینٹلسٹ تھے, دونوں مستشرقین میں سے تھے. یعنی انہوں نے چھاپا تھا مصحف کس لیے؟ یہ جاننے کے لیے کہ اسلام کیا کہتا ہے, مسلمان کیا کہتے ہیں, اور قرآن میں کہاں خامیاں ڈھونڈ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے چھاپا. اب جب انہوں نے چھاپا تو اسلامی دنیا میں اسی مقبولیت نصیب نہیں ہوئی. علماء نے پہلے سے حرام کا فتویٰ دیا تھا, کوئی اسے لیتا نہیں تھا, اور وہ لوگ پریشان ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے اسے چھاپنا روک دیا. دوسری عربی کتابیں چھاپتے تھے, خوب عربی کتاب, ورنہ ان کے پاس تھا کیا چھاپنے کے لیے؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے چھاپنے کے لیے. سب ہمارے پاس سے لیتے, سرمایہ لوٹے تھے, بستیوں کو خوب لوٹتے. تو پہلے لائبریری لوٹتے ہیں, کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کئی جہازیں لوٹ کر لے کر گئے امریکہ. کئی جہازیں کتابوں کو لوٹ کر لے کر گئے ہیں. اتنا سرمایہ ہمارے پاس تھا, سب لوٹ گئے. آج بھی ہم کوئی کتاب ڈھونڈتے ہیں تو کہاں ملتی ہے ہم کو؟ پیرس میں ملتی ہے. ملتی کہاں کتاب ہے؟ برلن میں. ملتی کہاں ہے؟ انگلینڈ میں. ملتی کہاں ہے نا, لنڈن میں, یو کے اندر, آئرلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ میں. آئرلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ میں عربی پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. پھر کہاں گئے؟ لوٹ کر لے کر گئے ہیں, چرا کر لے کر گئے ہیں. اب جب ہم کو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو قیمت میں بیچتے ہیں. فتویٰ ابن تیمیہ ان لوگوں کے پاس تھا, تو ایک آدمی خرید نہیں سکتا. سعودی عرب حکومت نے خریدا نسخہ. وہ جس ملک سے انہوں نے خریدا وہ ملک کا جو ہے اکنامی بڑھ گیا, یعنی اتنی بڑی قیمت لی تھی وہ ہمارے پاس سے. تو اس سے عزیز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے نا, یہ جانتے ہیں کیا ہے. تو لوٹ کر لے کر ابھی بھی ہمارا بہت بڑا سرمایہ انہی کے پاس ہے. ہم جاتے ہیں, ہم کو دکھاتے ہیں, بس چاہیے تو پیسے دو, کاپی دیں گے. یہ معاملہ اب چل رہا ہے, بتا رہا ہوں میں. تو اس انداز سے عزیز دوستو یہ میدان میں آئے تو مصحف کو انہوں نے چھاپا تو مسلمانوں نے نہیں مانا. جب 18 عیسوی کی بات آئی, 18 سینچری کی بات آئی, تو ہندوستان میں اس کے نسخے چھپے. مسلمانوں نے چھاپنے کی کوشش کی, مصر میں لوگوں نے چھاپنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد رشیا کے اندر بعض لوگوں نے اسے چھاپا. لیکن جتنے بھی پرنٹنگز ہوئے سب میں غلطیاں تھیں, سب میں غلطیاں ہوتی تھیں. اور خاص طور پر سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ یہ قواعد و رسم العثمانی کے خلاف تھے. جیسے میں نے آپ کو کل کی مجلس میں بتایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو 12 افراد بیٹھ کر قرآن کا جو نسخ کیے تھے, تو اس وقت انہوں نے جو فونٹ استعمال کیا اس فونٹ کو کہتے ہیں رسم العثمانی. رسم العثمانی کا علم یہ بھی ہم سے چھپ گیا عزیز دوستو, یہ علم بھی ضائع ہو گیا. اس کے جو ماہرین تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, شاگردوں نے شاگردوں کو سکھایا, لیکن اسے کتاب کی شکل نہیں دی گئی. تو آج تک ہم کو کئی چیزیں سمجھنے میں الجھن ہوتی ہیں. کبھی رحمہ تال مربوطہ سے لکھتے ہیں, کبھی رحمت لمبی تا سے لکھتے ہیں. کیوں ایسا لکھتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. کیا ہے؟ اللہ عالم. وہ ان کے پاس علم تھا جو ہم تک نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, تو یہ رسم العثمانی کے خلاف تھے. تو مصر کے اندر ایک بہت بڑے علامہ پیدا ہوئے جن کا نام تھا رضوان المخللاتی. رضوان المخللاتی 1890 AC یعنی کرسچین ایرا 1890 میں انہوں نے سب سے پہلے مصحف کو رسم العثمانی خط میں اس فارمیٹ میں لانے کی کوشش کی, اور 1890 میں نے اسے چھاپا, اور سارے علماء نے اسے مانا, کہا کہ یہ رسم العثمانی کے مطابق ہے تو ہم اسے پڑھ سکتے ہیں. تو 1890 کے بعد, جبکہ پرنٹنگ شروع ہو گیا تو 15 سینچری میں, یعنی لگ بھگ 300-400 سال کے بعد ہی ہم مسلمانوں نے اسے اپنی بستیوں میں آنے کی اجازت دی. اس کے بعد ہی مصاحف چھپنا شروع ہوئے, ورنہ اس سے پہلے چھپتے تھے, غلطیاں ہوتی تھیں, بہت غلطیاں ہوتی تھیں. پڑھتے تھے علماء کو معلوم تھا غلطی ہے, غلطیاں ہوتی. تو کیسے حفظ کرتے تھے؟ تلقین, دیکھ کر نہیں, تلقین سن کر حفظ کرتے تھے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہی ہمارا طریقہ رہا, اور کاش کے طریقہ باقی رہ جائے. سن کر حفظ کریں بس, لکھنا سیکنڈری ہے, پرائمری ہمارے پاس سن کر حفظ کرنا ہے. تو اس انداز سے عزیز دوستو 1890 میں رضوان المخللاتی نے ایک جو ہے مصحف کو چھاپ کر منظر عام میں پیش کیا, تو اسے مقبولیت حاصل ہوئی. لیکن اس میں بھی
چونکہ ایک آدمی کا کام تھا، فردی کام تھا، تو وہاں پر بھی تھوڑا بہت نقص رہ گیا تھا. تو اس کے بعد جامعۃ الازہر نے ایک کمیٹی قائم کی، جس کے جو ہے لیڈر تھے، جس کے جو ہے رئیس جو تھے، جن کا نام تھا محمد خلف علی الحسینی. محمد الحسینی لکھ لیجئے، محمد الحسینی تھے. ان کی ریاست میں، ان کے لیڈرشپ میں ایک گروپ آف علماء نے کام کیا، کام کر کے اسے بالکل بہترین انداز میں چھاپا 1935 میں. 1935 میں یہ چھپ کے منظر عام میں آیا. لیکن چونکہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوا تھا، ایک کم نسخے میں تھا، اور سب کو یہ ملنا نصیب نہیں ہوتا تھا، مشکل تھا ملنا، اور اس کی کوالٹی بھی اتنی خاص نہیں تھی. تو اس کے بعد کئی لوگوں نے چھاپا، ہندوستان میں چھاپا. تاج کمپنی ہندوستان کی مشہور ہے، اللہ ان لوگوں کو اچھا رکھے. ہم جانتے نہیں کہ کون ہیں لوگ، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے مصحف کو چھاپا، اور مصحف کو چھاپنا انہوں نے عبادت سمجھا. یہ پیسے نہیں لیتے تھے، فری میں. اصل میں جو پیسے آپ سے لیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ٹرانسپورٹ چارج ہے، ورنہ مصحف کے لیے اسی لیے کہتے ہیں ہدیہ کہتے ہیں. آج بھی جائیے آپ قرآن لے کے کتنے پیسے پوچھیں گے تو غصہ کریں گے دکان میں، بھائی ہدیہ بولو. پیسے سے قرآن بیچتے نہیں ہم، ہدیہ تحفہ دیتے ہیں آپ، جو دوسرے چھوٹے موٹے اخراجات نکل جاتے ہیں. تو ایسے ہندوستان پاکستان میں تاج کمپنی والوں نے بہت کچھ کام کیا، جس سے الحمدللہ بہت کچھ فائدہ ہوا. تو اس کے بعد عزیز دوستو سعودی عرب کا دور آتا ہے. تو 1984 میں سعودی عرب کے اندر، خاص طور پر مدینہ میں، کنگ فہد پرنٹنگ قرآن پرنٹنگ کمپلیکس، کنگ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس ایک حکومت کی نگرانی میں ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا، جس میں صرف اور صرف قرآن کی خدمت کی جائے گی. اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا، بہت بڑا کام کیا. آپ دیکھیے کتنے مصاحف دستیاب ہیں، یہ سب چھاپتے ہیں اور مفت تقسیم کرتے ہیں. اس کی کوالٹی دیکھیے آپ، اس کے پیپرز دیکھیے آپ، اس کا پرنٹنگ دیکھیے آپ، ٹاپ ہے نا. یہ جو مصاحف کی ضرورت تھی اسے انہوں نے پوری کر دی، ورنہ اس سے پہلے مصاحف ایسے آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے تھے. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اسے محسوس نہ کریں، ہم سے پہلے والوں کو اس کا احساس تھا. تو انہوں نے مصاحف کو چھاپ چھاپ کر عام کر دیا، کئی کروڑ کاپیز آپ تک انہوں نے چھاپ دی، اور دنیا کے ہر حصوں میں انہوں نے بھیجا. اور اس کے بعد یہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور علوم القرآن میں ان کا کام بھی ہے، دراست قرآنیہ کے مستقل ان کے اندر شعبہ ہے. تو بہت بڑا کام ہوا. تو یہ ان کی کام کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے رسم العثمانی کو باقی رکھا، اور اس کے بعد ساری دنیا سے علماء کو جمع کیا، اور اس میں انہوں نے خوب کام کیا، اور کام کر کے بغیر مسٹیکس کے اسے جو ہے انہوں نے چھاپا. اور ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک روایت پر نہیں چھاپا، مختلف قرات میں انہوں نے چھاپا. یہ قرات کیا ہے؟ یہ 7 قرات کیا ہے؟ یہ بھی ایک مستقل چیز ہے. یاد رکھ لیجیے قرات میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ قریشی لہجے کے اختلافات ہیں. تو وہ آگے چل کے قرات، اور قرات میں جو ہے اس کے بعد اس کے جز ہیں، اختیارات ہیں. قرات کے بعد اختیارات ہیں، اس کے بعد جو ہے ترجیحات ہیں. یہ سب علم القرات میں سے پڑھا جاتا ہے. میں اس میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، اور آپ شاید اسے سمجھ بھی نہ پائیں. تو یہاں پر ہم اپنی بات روکتے ہیں. تو اب ہے مصحف کی شکل میں جو آپ کے پاس یہ جو آپ مصحف دیکھتے ہیں، یہ جو ہے پرنٹنگ ہے، لیکن اسے ایک صاحب نے لکھا ہے، ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. اور لکھنے والے کا نام جو ہے عثمان طاہا. عثمان طاہا رحمہ اللہ حفظہ اللہ آج بھی موجود ہیں، ہے نا. وہ لکھتے ہیں، وہ جب لکھتے ہیں تو اسے اس کے نسخے بنا کے اسے جو ہے چھاپا جاتا ہے، یہ مصحف کی شکل میں آتا. تو یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، فونٹس نہیں ہے، ٹائپ نہیں کیا گیا، اسے ہاتھ سے لکھا گیا ہے، کیونکہ ہاتھ سے لکھنا ہی زیادہ مناسب ہے، اسی میں پورے حقوق ادا ہو سکتے ہیں. تو یہ جو عزیز دوستو مصحف جو پرنٹ کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، یہی قرآن کا سفر ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو آج ہماری بات قرآن پر ختم ہوئی، تو کتابوں پر ایمان پر ہماری بات ختم ہو گئی. تو انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں رسولوں پر ایمان کی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد یوم القیامت پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد تقدیر پر. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ہفتے تک یہ مجلسیں ہم اختتام کو پہنچا دیں، تاکہ ہمارا کورس مکمل ہو جائے انشاءاللہ. تو اس تعلق سے اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ جو سوالات جواب کا جو سلسلہ ہے، اس میں حاضر ہونا واجب نہیں ہے، اگر کوئی آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے انشاءاللہ. قرآن میں سپیلنگ مسٹیکس کون بولتے ہیں؟ ہمارے مصحف میں نہیں، اب تو نہیں ہے، ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے.
جب آپ کو میں نے بتایا ایک زمان ہوا، لیکن اب نہیں، اب اس کی گنجائش نہیں ہے، واللہ اعلم۔ نہیں، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ میں کتابت نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ، بعض لوگ نہیں، غلط بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اتنی لمبی حفاظت، اتنی لمبی، آج میں نے آپ کو پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے مرحلے میں پہنچا ہے، کیسے کیسے لکھا گیا، تو پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر یہ اللہ کی حفاظت نہ ہوتا ایسا نہیں ہوتا، واللہ اعلم۔ تو یہ جمع القرآن، قرآن کا جو کمپلیشن ہے، اس تعلق سے ایک کتاب پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ میرے پاس جو ذہن میں ہیں عربی مراجع ذہن میں ہیں، ہے نا، عربی کتابیں اس میں بہت ساری لکھی، اس میں سب سے بہترین کتاب عربی میں جو ہے النشر، النشر ہے ابن اثیر رحمہ اللہ کی، انہوں نے بہت کچھ کام کیا۔ اور یاد رکھ لیجیے علم القراءات کے دو امام بخاری ہیں اس میں بھی، ہے نا، ایک ہے ابن مجاہد اور دوسرے ہیں ابو عمرو الدانی۔ ابن مجاہد، ابو عمرو الدانی، یہ دو افراد ہیں جنہوں نے علم القراءات میں بہت کچھ کام کیا، بہت کچھ لکھا انہوں نے۔ ابن مجاہد امام طبری کے شاگرد تھے۔ تو علم القراءات ایک مستقل علم ہے، لیکن بہت ہی گہرا علم ہے، بہت ہی گہری علمی اس کی جو ہے جستجو ہے، بہت ہی گہرا علمی میدان ہے۔ تو جو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں، ہے نا، وہی اس میں جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہے نا، یہ اکثر پوری کتابیں عربی میں ہیں، اور یہ فن میں اگر کوئی ماہر بننا چاہتا ہے تو عربی کے علاوہ کوئی ٹرانسلیشن سے تو کام نہیں چلا سکتا ہو، تو یہ اسے باقاعدہ عربی سیکھنی پڑے گی اگر یہ میدان میں جانا چاہتا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ جو سوال کر رہے ہیں، اس میں دیکھیے یہ کتاب شاید یاسر القاضی کی ہے، میں بہت پہلے دیکھا تھا انگلش میں، جس میں وہ قرآن کمپلیشن، ورنہ مجھے جو ہے انگلش میں اس کے جو ہے، آپ دیکھیے شیخ ابن عثیمین کے اگر کوئی ترجمے ہوئے، ان کے کتاب اصول فی تفسیر، اگر اس کا اگر ترجمہ ہے تو آپ لیں انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں کہ کسی بھی ایک معتبر مؤلف کا ترجمہ ہو، ہے نا، آپ اس میں سے کوئی جو ہے کمپلیشن ان قرآن کا کوئی کتاب آپ لے سکتے ہیں، ورنہ مجھے انگلش میں فی الحال کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، واللہ اعلم۔ عربی میں جامعہ الازہر میں کب چھاپی گئی ہے نا، جامعہ الازہر کی طرف سے جو کمیونٹی قائم ہوئی تھی، جس کے بڑے محمد الحسینی تھے، یہ جو ہے جو مصحف چھپ کر منظر عام میں آئی 1935 میں، 1935، 1935۔ لہجہ اور قرات میں بہت ہی گہرا فرق ہے، لہجہ اور قرات میں بہت ہی گہرا فرق ہے۔ قراءات یہ اصل نکلے ہیں لہجات سے، لیکن یہ مختلف جو لہجات ہیں جن سے یہ قراءت بنے ہیں، لیکن یہ مختلف لہجات اصل میں قریشی لہجے میں داخل ہو گئے تھے۔ قریشی جو لہجہ تھا، یہ تمام لہجوں میں اسے لیڈرشپ کی حیثیت حاصل تھی۔ کیوں حاصل تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے قریش تھے، اور قریش ان کا جو رو و دبدبہ جانتے ہیں پورے عرب میں تھا، پورا عرب انہیں امام مانتا تھا، اسی لیے انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کا مطلب ایسی مچھلی اگر آئے تو پوری مچھلیاں کناری ہو جائیں، ہے نا، تو یہ ان کا مرتبہ تھا، قریش کے افراد کا الگ معاملہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ کعبے کے پاسبان تھے، کعبے کی صدانت اور اس کے بعد رفادت، یہ سب ہے نا، حاجیوں کو پانی پلانا کھلانا، یہ ان کی ذمہ داری تھی، کعبے کی کنجیاں ان کے پاس تھی۔ تو اس اعتبار سے پورا عرب ان کو مانتا تھا اور ان کی لیڈرشپ مانتا تھا، اور جب یہ لیڈر تھے تو ان کی زبان دوسرے بولنا پسند کرتے تھے۔ اچھا، عربی جو لہجے میں قریش کے لہجے کی خوبی یہ ہے کہ یہ لہجہ ایسا لہجہ تھا جو ہمیشہ اس کے اندر لینا دینے کا سسٹم موجود تھا، الاخذ والعطاء، لینا دینا۔ کوئی بھی زبان اگر وہ لینا دینے کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ختم ہو جائے تو زبان مر جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے لیٹن زبان ہے، یہ زبان صرف دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی دیتی رہی، اس کے گود سے فرنچ پیدا ہو گیا، اس کے گود سے اٹالین پیدا ہو گئی، اس کے گود سے دوسری زبانیں پیدا، رومانین پیدا ہو گئی، دے دے کے یہ مر گئی، لیٹن اب کوئی بولتا نہیں ہے نا، اس کا جنازہ اٹھ گیا، صرف کتابوں میں موجود ہے نا۔ اب اسی طریقے سے سنسکرت، یہ بھی زبان دیتی رہی، اس نے ہندی کو دیا، اس کے بعد اس نے مختلف ہندوستان کے جتنے بھی
لہجے ہیں سب کو اس نے دیا. اردو کو اس نے بہت کچھ دیا اور دے دے کے وہ بھی کنگال ہو گئی, اس کا بھی جنازہ اڑ گیا ہے نا. صرف دینا نہیں, لینا بھی ہے. دینا لینا یہ دونوں سسٹم باقی ہو, صرف دیتے رہیں ختم, اور لیتے رہیں گے تو پھر وہ فقیری زبان انگریزی جیسی ہو جائے گی, اس کی کوئی اہمیت نہیں, صرف ہمیشہ جھولی پھیلا کے گھومتی رہتی ہے. تو ڈالے تو فرنچ نے ڈالا, ادھر سے جرمن ڈالا, عربی ڈالے تو انہوں نے پورا جمع کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں امیر ہوں. دوسروں کے ٹکڑوں میں پلنے والوں نے اپنی عمارت بنا لیا ہے نا. تو یہ معاملہ ہے. لیکن عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ یہ دیتی بھی ہے لیتی بھی ہے. اور قریشی لہجہ ان کے پاس دینا اور لینا تھا. مثال کے طور پر جو مصحف کا لفظ ہے یہ خود کہتے ہیں کہ یہ حبشی لفظ ہے, حبشہ کا لفظ ہے, جسے قریشیوں نے اختیار کر لیا تھا. تو قریش کے پاس اپنی زبان سے اپنے لہجے سے دوسرے لہجے کو دینا, اور دوسرے لہجوں میں جو اچھی چیزیں ہیں وہ لیتے لیتے تھے. اپنے پاس جو اچھائی ہے دیتے تھے, اور دوسروں کے پاس جو اچھائی ہے لے لیتے تھے. اس لیے ان کا لہجہ پختہ ہو گیا تھا. تب جب دوسروں سے لیتے تھے تو وہ ان کے ڈائلیکٹ کے ساتھ تو لیتے تھے, ڈائلیکٹ کے ساتھ لیتے تھے. جیسے بہت سارے الفاظ, عربی الفاظ ڈائلیکٹ کے ساتھ ہمارے اردو میں ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال لفظ جہیز ہے. اصل میں وہ ہے جہاز, وہ الف پر امالہ ہوگا, جیسے وہ ضحا ضحے ہو گیا نا, ویسے جہا جہے ہوگا. تو وہاں سے لفظ نکلا جہیز, وہ ہمارے اردو میں مستعمل ہے نا. وہ لہجہ جو ہے ہمارے اردو میں بھی استعمال میں آ گیا. تو اس انداز سے یہ قریش جو ہے دوسرے لہجے دیتا تھا لیتا تھا. تو اس وجہ سے دوسرے لہجے کے الفاظ اس میں داخل ہو گئے, جو آگے چل کے قرات کی شکل اختیار کی. قرات 7 نہیں ہے, 50 سے زیادہ تھے. وہ قرات ایک مستقل گفتگو ہے, اس میں میں جانا نہیں چاہتا. واللہ اعلم. اور کچھ ختم کر لیں مجلس. سبحانک اللہم وبحمدک. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات نہیں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا, اور لہجہ تھا وہ قریشی لہجہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے. قریشی لہجے میں, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور آپ کا لہجہ قریشی تھا, اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی. تو وہ جو لہجہ تھا قریشی لہجے سے مختلف قرات نکلے ہیں ہے نا. جتنی بھی آپ قرات دیکھتے ہیں یہ سب اصل میں قریشی لہجے سے نکلے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.